السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بات ہماری چل رہی تھی موبائل کے استعمال کرنے کے آداب۔ دوستو، بعض لوگ فون پر گفتگو کے دوران دوسری طرف سے آنے والی آواز کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، جسے بعد میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہاں پر موجود لوگوں کو آواز سنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کھول دیتے ہیں۔ ایک سنجیدہ انسان کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ باہمی گفتگو کو دوسروں تک پہنچا کر خیانت کرے۔ بس اوقات کال ریکارڈ کرنے کا مقصد سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو ثبوت کے طور پر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن غیر ضروری ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ دوران گفتگو اسپیکر کو آن کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والے کو پیشگی اطلاع دیں۔ اور آج کل دوستو، یوں ہی موبائل فون پر تصویر کشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ شادی، بیاہ، دیگر خوشیوں کے لمحات میں اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں خصوصاً خواتین کی تصاویر بنانا اور اسے موبائل سیٹ پر محفوظ رکھنا ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ چونکہ تصاویر میں ترمیم اور اضافہ کرنے اور انہیں بگاڑنے والے سافٹ ویئر مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اگر یہ تصویریں کسی نامناسب آدمی کے ہاتھ لگ گئیں تو ان کے ساتھ نہ جانے کس طرح کا سلوک ہوگا، اس لیے اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور یوں بھی بیکار بغیر کسی کام کے تصویر کشی کرنا اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اور آج کل لوگ حادثوں کے موقع پر بھی اپنے فون پر صرف فلم بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حادثے سے نمٹنے یا روک تھام کی تدبیروں سے لاپرواہ ہوتے ہیں، جو کہ ایک سنگین اخلاقی جرم ہے۔ اور دوستو، اکثر نوجوان موبائل کو فلمی گانے سننے اور فلموں کو ڈاؤن لوڈ کر کے چلتے پھرتے دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ اس سے گریز لازم ہے۔ موبائل فون کے ذریعے براہ راست گفتگو کرنے کے بعد دوسری سب سے اہم سہولت شارٹ میسج سروس یعنی SMS کی ہے۔ ایک عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ SMS کی ترسیل میں اسلامی آداب مراسلت کو پیش نظر رکھے۔ موبائل کمپنیاں نوجوانوں کی نفسیات سے بھرپور واقف ہیں۔ کس موقع پر کس طرح کا پیکیج دیا جائے انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ عام طور پر کمپنیوں کی طرف سے کافی ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ کسٹمر سے کسی بھی طرح پیسے کاٹنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو فوراً کسٹمر کیئر سے رجوع کریں، اور ابتدا میں وہ آپ کی باتوں کو ٹالتا رہے گا، لیکن اگر سختی سے بات کریں تو فوراً مان جاتے ہیں، یعنی وہ صرف سخت زبان ہی سمجھتے ہیں۔ SMS کے ذریعے اقوال زرین، مواعظ حسنہ، نصیحتیں اور سلجھے ہوئے اشعار آپ کے پسندیدہ پیغامات ہونے چاہیے۔ علاوہ ازیں قدرت کی اس نعمت کو دعوت، تبلیغ، تذکیر و اصلاح کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا دھیان رہے کہ بسا اوقات مختلف لوگوں کی طرف سے کسی مضمون کو قرآن و حدیث کی عبارت ظاہر کر کے پیغامات کی شکل میں SMS کی شکل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی غرض سے بھیجنے کی تلقین بھی کر دی جاتی ہے۔ ایسے عبارات یا خبروں کی صحت کا جب تک کامل یقین نہ ہو اسے آگے منتقل نہ کریں۔ پیغام ارسال کرنے سے قبل اطمینان کر لیں کہ جس نمبر پر آپ پیغام بھیج رہے ہیں واقعتاً وہ آپ ہی کا نمبر ہے۔ یوں ہی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل میں موجود تصاویر، آڈیو، ویڈیو، SMS اور فون نمبرز دیکھنا خیانت اور بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا کرنے سے بالکل بچیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ صرف مس کال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اگر کام سامنے والے کا ہو تو صرف مس کال دیتے ہیں۔ اگر سامنے والا کسی وجہ سے پلٹ کر کال نہ کر سکا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے 50 پیسے خرچ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً اس طرح کی حرکت یا سوچ بالکل گھٹیا معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اگر 50 پیسے خرچ کر کے کال کریں گے یقیناً سامنے والا نقصان سے بچ سکتا ہے یا اس کا بڑا کام ہو سکتا ہے، تو آپ کو قربانی دینا ہوگا اور باقاعدہ کال کر کے سامنے والے کو اطلاع دینا ہوگا۔ بعض اداروں میں یا آفسوں میں ذمہ دار حضرات
अपने महतातों से ही कहते हैं कि फलां को फोन पर इत्तला दो, फलां को फोन करो और फलां को जो है फोन के जरिए बुलाओ, जबकि वो काम उनका होता है, लेकिन सिर्फ अपने बैलेंस को बचाने के लिए दूसरों को हुक्म देते रहते हैं। ये भी काफी अफसोस वाली हरकत है। इस तरह की हरकत से आदमी की सोच का अंदाजा होता है। बाज लोग बात करने के बाद फौरन कॉल कट कर देते हैं, जबकि सामने वाला कुछ कहना चाहता है। इस तरह फौरन काट देना मुनासिब नहीं है। 1-2 सेकंड का इंतजार करें और इत्मीनान हो कि सामने वाला अपनी सारी बात खत्म कर चुका है तो काटें। अगर आपने किसी को अपने काम से कॉल किया है, वो बर वक्त आपके कॉल रिसीव न कर सका और बाद में वो आपको पलट कर कॉल करता है, अगर आपको बात लंबी करनी है तो उन्हीं के कॉल में अपने लंबे मसले को न सुनाएं, बल्कि कॉल कट करके मिलाएं। यही अखलाकी तरीका है। अगर मद्दे मुकाबिल को आपके लंबी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है। और बाज लोग ऑफिसों में काम करने वाले अपने निजी कॉल्स भी ऑफिस के फोन से करते हैं और बड़ी बेदर्दी से दिल खोल कर लंबी चौड़ी बातें करते हैं। इस तरह की चीजों से आदमी की ज़हनियत का पता चलता है कि वो किस तरह अपने बैलेंस को बचाना चाहता है और दूसरों के माल पर कितना बेरहम है। अलगर्ज दोस्तों, ये फोन सिर्फ फोन नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है। आपकी सोच, आपकी फिक्र, हर चीज आया होती है, बस सिर्फ गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, आदाब जारी हैं। हमारी अगली क्लिप का इंतजार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।